نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی ایک آیت اور صحیح مسلم کی ایک حدیث حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان ہوگا اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ، اس آگ پر، اس جہنم پر سخت صفت فرشتے متعین اور مقرر جو سوائے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ان فرشتوں کی صفات یہ بھی ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جو بندہ بھی کسی کا ذمہ دار بنایا گیا اور اس ذمہ داری کے تعلق سے ذرہ برابر بھی غفلت کر رہا ہے، اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر رہا ہے، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، اپنی رعایا کو دھوکہ دے رہا ہے، ذمہ داریوں کو بخوبی انجام نہیں دے رہا ہے، اس کے اندر سستی اور غفلت برت رہا ہے، کوتاہیاں کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے غافل، دھوکے باز، لاپرواہ ذمہ دار پر جنت کو حرام قرار دے گا، اسے جہنم میں داخلہ عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت
ہمارے ہاتھوں میں. اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے، جسے ہم اولاد کی شکل میں جانتے ہیں. اولاد انسان کی اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے شادی بیاہ کے بعد. شادی بیاہ جب اس کا ہو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلی خواہش یہی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے. اور اولاد یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد یہ دل کے سکون کا ذریعہ، اولاد یہ دنیاوی زیب و زینت میں سے. اولاد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی چمک دمک اور اس کی آرائش اور زیبائش کا ایک حصہ ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے محل، کوٹھی ہو، مگر اس میں اولاد کی چہل پہل نہ ہو، ان کا چہچہانا نہ ہو، ان کا پھدکنا اور کودنا نہ ہو، تو وہ محل ناقص نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کو حصول اولاد کے لیے دعائیں سکھائی ہے باقاعدہ طور سے قرآن مجید کے اندر. ابراہیم علیہ السلام جو جلیل قدر اور اولو العزم پیغمبروں میں سے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا سکھائی اور وہ دعا کرتے رہے. اخیر میں اللہ رب العالمین نے انہیں 80 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک اولاد عطا فرمائی. دعا کیا تھی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ میرے لیے نیک صالح اولاد عطا فرما، مجھے تیری اطاعت اور فرما برداری کرنے والی اولاد عطا فرما. رب ہب لی من الصالحین، صالح اولاد عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، مایوس ہو گئے، اولاد ایسی عمر میں ہوگی نہیں، مگر انہوں نے بھی ایسی عمر میں دعا کرنا نہیں چھوڑا. ان کی دعا کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ، اے پروردگارا، میرے خالق و مالک، میرے رازق، مجھے پالنے والے، مجھے تنہا اس دنیا کے اندر مت چھوڑنا. لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو بہتر وارث عطا کرنے والا ہے. تو وارث کے حصول کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے جو دعا کی. پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد صرف عام انسانوں کی خواہش نہیں ہے، یہ بڑے بڑے نبیوں کی، جلیل القدر پیغمبروں کی بھی خواہش رہی ہے. اور جب یہ ایسے لوگ اس کے اندر شامل ہیں تو عام انسان تو اس کے اندر شامل ہی ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ سارے لوگ اپنے رب سے اولاد کے حصول کے لیے، ان کے نیک اور صالح ہونے کے لیے دعا کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، کہ ہمارے پروردگارا ہمیں جو جوڑا عطا فرما وہ بہتر سے بہتر جوڑا عطا فرما، اور جو ذریت عطا فرما وہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ذریت عطا فرما. ایسی بیوی اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے دل کے سکون کا ذریعہ ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. پتہ یہ چلتا ہے کہ متقیوں کا امام بننے کے لیے نیک اور صالح بننا ہوگا. پتہ یہ چلا کہ متقیوں کا امام بننے کے لیے خود بھی متقی بننا پڑے گا، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو متقی بنانا پڑے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لو، اے ایمان والو اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تو اللہ رب العالمین تمہیں فرقان عطا فرما دے گا، حق اور باطل میں تمیز کرنے کا شعور عطا فرما دے گا. بغیر تقوی پرہیزگاری کے، بغیر خدا خوفی کے، بغیر اللہ کی خشیت کے آپ متقیوں کے امام نہیں بن سکتے. ہاں اکا دکا خطبہ دے دیں، درس دے دیں، نکل جائے، امامت کرانا یہ الگ ہے،
خطیب بننا یہ الگ مسئلہ ہے. لہذا متقیوں کا امام سماج سدھارک مانا جاتا ہے. متقیوں کا امام ایک ریڑھ کی سماج کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو اپنے بچوں کو متقی بناؤ, خود بھی متقی بنو, شرم و حیا کی چادر کو خود بھی اوڑھو, اپنے بچوں کو بھی اوڑھاؤ. میرے بھائیوں, یہ ساری توحید کا مقصد یہ ہے کہ اولاد ہمارے ہاتھوں میں جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی امانت ہے, اس دنیا کی زیب و زینت کا سب سے بڑا حصہ ہے. انسان شادی بیاہ کے بعد اگر جیتا ہے, کماتا ہے, تو اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے. جو کچھ بھی وہ حاصل کر رہا ہے محنت مشقت کر کے, اس چلچلاتی دھوپ میں پسینے میں شرابور ہو کر کے, نہ جانے کتنے مزدور بیچارے اپنی مزدوری حاصل کرنے کے بعد اس مزدوری سے صرف اور صرف اپنے بچوں کے شوق, اپنے بیوی بچوں کے ضرورت کی چیزیں, یہی ساری چیزوں میں اپنی گاڑی کمائی کو خرچ کرتے. ان کا یہی مقصد ہوتا ہے. لیکن صرف یہ مقصد ہمارا نہ رہا. ہمارا مقصد اپنی اولاد کو جہاں دنیا کے اندر اچھے پوشاک پہنانا ہے, اچھی غذا فراہم کرنا ہے, اچھی صحت دینا ہے, وہیں آخرت کے بارے میں بھی فکر مند ہونا ضروری ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اے ایمان والے, اللہ ایمان والے کو مخاطب کر رہا ہے, اپنی جانوں کو اور اپنے اہل عیال بیوی بچوں کو سب کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کرو. سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو, تمہارے اندر جو کمیاں ہیں اس کو دور کرو. کیونکہ جب تمہارے اندر کمی ہوگی تو تمہارا بیٹا, تمہاری بیٹی, تمہاری بیوی تمہاری طرف انگلی اٹھائیں گے. اپنے آپ کو پہلے پابند بناؤ. معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی تربیت میں یا سماج کی اصلاح میں سب سے پہلے اپنی ذات سے ہمیں اصلاح شروع کرنی ہوگی. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا. ہم یہ سوچیں کہ ہماری اولاد نمازی بن جائے, ہماری اولاد متقی بن جائے, ہماری اولاد جھوٹ نہ بولے, ہماری اولاد خیانت نہ کرے, ہمارے بیوی بچے ہم سے چوری نہ کرے, تو سب سے پہلے یہ ساری بری عادتیں آپ چھوڑ دیجیے. یہ ساری بری عادتیں آپ چھوڑیے. آپ چور مت بنیے, آپ جھوٹ بولنے والے نہ بنے, آپ خیانت کرنے والے نہ بنے, نہ خیانت لوگوں کے ساتھ, نہ خیانت اللہ کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اپنے آپ کو صحیح بنائیے, معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. اپنے آپ کو, اپنے گھر کا ماحول صحیح کیجیے, آپ کے گھر کے افراد سدھر جائیں گے. سنتے نہیں تھے کیا پرانے زمانے میں کہ ہمارے دادا, ہمارے نانا بہت سخت تھے, اصول کے پابند تھے, اور ان کی یہ سختی, ان کی یہ اصول کی پابندی پورے گھر کے لوگوں پر رعب و دبدبا ظاہر کرتی تھی. دادا گھر کے اندر داخل ہوئے, نانا جی گھر کے اندر داخل ہوئے, یا گھر کا بڑا کوئی بھی شخص جو اصول کا پابند ہو, صوم و صلات کا پابند ہو, اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہو, حلال روزی استعمال کرتا ہو, پورے گھر کے اندر اس کا رعب و دبدبا اور سکہ چلتا. پورے گھر کے اندر, اور صرف گھر ہی نہیں, اڑوس پڑوس تمام کے تمام لوگ اس کا احترام کرتے. وہ اوراش بچے جو گلی کوچوں میں زور زور سے موبائلوں میں گانے چالو کر کے اسٹارٹ کر کے چلتے ہیں, جیب میں موبائل رکھ کر کے, آٹو میں زور زور سے گانے بجا کر کے وہ چلتے ہیں, ایسے لوگ, ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے سدھرتے. وہ سامنے نظر آتے ہی فوراً اپنے موبائلوں کا بٹن آف کر دیتے تھے. جہاں یہ چیزیں ہوتی تھی حیاسوس چیزیں, ان تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. سگریٹ پیتا ہوا کوئی دکھائی دیتا, فوراً اسے پھینک دیا کرتا تھا کہ بڑے آ رہے ہیں, ہمارے بزرگ آ رہے ہیں, ہمارے دادا آ رہے ہیں, یہ ان چیزوں سے نفرت کرتے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہوگا. ہم یہ سوچیں کہ ہم برائی میں سر تک ڈوبے رہے اور معاشرہ پاک باز ہو جائے, ہمارا گھر سدھر جائے, ہماری اولاد سدھر جائے. خدا را قطعی اس کی امید نہ کریں کہ آپ کے سدھرے بغیر آپ کا گھر, آپ کا سماج, آپ کا اڑوس پڑوس, آپ کے دوست احباب سدھر جائیں گے. ایسی امید مت کیجیے. یہ دن میں جو ہے تارے دیکھنے کی مانند بات ہے. ایسی چیزیں مت کیجیے اور ایسی امید مت کیجیے. اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ
آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی ذات سے اصلاح کرو، اپنے آپ کو برائیوں کے دلدل سے نکالو، تم تاریکی سے اپنے آپ کو نکال کر کے روشنی کی طرف لے آؤ، بدعت سے، شرک سے خود توبہ کرو، تمہاری اولاد خود بخود توحید پرست ہوگی، تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ گے، گھر کے اندر یہ سارا ماحول پیدا کرو گے توحید کا، علم کا، شرم و حیا کا، تقوی کا، خدا خوفی کا، تمہارے بچے خود بخود تمہیں دیکھ کر کے انشاءاللہ العزیز سدھریں گے۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ ساری کوششیں ہم گھر کے اندر شروع کریں، اپنی ذات سے اصلاح کریں، بجائے اس کے کہ بڑے بڑے لیکچر کے گھر کے اندر ہم خود سدھر جائیں۔ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے جب جا رہے تھے، مشرکین مکہ نے روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ہم روک دیے گئے ہیں تو یہی ہم سر مڑا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو حلال کر لیتے ہیں، مگر بعض صحابہ اس چیز پر تھوڑی ناگواری محسوس کیے کہ کیا ہم مجبور ہیں، کیا ہم مقہور ہیں، ہم نہیں سر چھلائیں گے، اس طرح سے سوچ ان کی بنی ہوئی تھی، کوئی ادھر مڈلا رہا ہے، کوئی ادھر مڈلا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو سفر میں تھی، انہوں نے مشورہ دیا کہ پہلے آپ اپنے بال، اپنے سر چھلوائے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون پیچھے رہتا ہے، آپ اپنی ذات سے شروع کیجئے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون پیچھے رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر چھلایا، اس کے بعد صحابہ کا ہجوم لگ گیا اور انہوں نے بھی آپس میں جو ہے اپنے سروں کو مڑا دیا۔ تو اصلاح اپنی ذات سے، عمل سب سے پہلے آپ کریں، اس کے بعد لوگوں سے اس کی امید رکھیں۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ اپنی اولاد کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھنے والے ہم نے بہت ہیں، ہم نے خواب دیکھنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے خوابوں کو پورا کرے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے اصلاح کرنی ہوگی۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کے لیے فکر مند رہے، بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔ اولاد ایک نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کرو، اولاد ایک امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اولاد کے بارے میں بہت ساری باتیں حضرت لقمان علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمائی، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ نیک صالح اولاد کے لیے آپ دنیا سے جب جائیں تو نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر کے جائیں۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیاں جاری رہتی ہیں۔ اس کی تین صورت ہے، صدقۃ جاریہ، دنیا کے اندر اس نے اپنے ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کیا ہو، صدقات جاریہ، سرائے بنوا دیا ہو، کہیں کسی غریب کی مدد کر کے اس کے گھر جھوپڑی کا انتظام کر دیا ہو، ہینڈ پائپ اور پانی وغیرہ کا اہتمام کر دیا ہو، یا اسی طرح سے مساجد اور مدارس کے قیام میں اس نے ہاتھ بٹایا ہو جہاں سے سارے لوگ مستفید ہو رہے ہوں، سماجی ورک اس نے کیا ہو، صدقت جاریہ اس نے انجام دیا ہو، مفید اور علمی کتابیں، قرآن مجید، حدیث کی کتابیں، آج کل دیکھیے مدرسے کھل رہے ہیں، بہت سارے مدارس کے اندر سے اعلان آ رہا ہے کہ ہمیں کتابوں کی ضرورت ہے، یا اسی طرح سے ہمارے بچوں کے کفالت کی ضرورت ہے، یہ سب آپ کے حق میں صدقات جاریہ میں سے ہے۔ لہٰذا بچوں کی کفالت، ان کے پڑھنے کے لیے کتابوں کا انتظام، یا ان کی رہائش کے لیے آپ کوئی بھی انتظام کریں جہاں سے خیر کی امید اور خیر کی توق اٹھتی ہو، یہ سب آپ کے حق میں صدقات جاریہ ہیں۔ صدقات جاریہ اور علم ينتفع به، یا اس نے لوگوں کو نفع بخش علم دیا ہو، قرآن پڑھایا ہو، حدیث پڑھایا ہو، انبیاء کے واقعات اسے یاد دلائے ہو جس کی وجہ سے اس کے اندر اصلاح ہو گئی ہو، یہ سب نفع بخش علم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک حدیث، ایک آیت بھی مجھ سے اگر تم نے سنا ہے، یاد کیا ہے، تو لوگوں تک اسے پہنچاؤ، خیر کی باتوں کو لوگوں تک پھیلاؤ، یہ سب تمہارے حق میں جو ہے نفع بخش ثابت ہوں گے، اور مرنے کے بعد تمہارے لیے تمہارا عمل جاری ہوگا۔ اور علم ينتفع به اور ولد صالح يدعو له، یا مرنے کے بعد انسان نے نیک اور صالح اولاد چھوڑا۔ اولاد سب چھوڑتے ہیں، اولاد سب چھوڑتے ہیں، گنانے کو سب گناتے ہیں، ہمارے پاس 18 اولاد ہے، 20 اولاد ہے، 11 ہے، 15 ہے، بہت لوگ گنانے والے موجود ہیں، لیکن پوچھو اس میں سے صالح کتنے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے کتنے؟ فی
فکر ہمیں اس بات کی کرنی. اگر ہم میں سے ہر سرپرست، ہر والدین، ہر ماں باپ یہ فکر کر لے کہ ہم جب مرے تو ہمارے مرنے کے بعد یہ نہ کوئی کہے کہ یہ تو اولاد نہیں بلکہ یاجوج ماجوج کی فوج سے لوگ دکھ رہے ہیں، یہ سوچ اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو اپنی اولاد کو ہم صالح بنانے کی کوشش کریں. یاجوج ماجوج کی فوج چھوڑ کے نہ جاؤ، زمین کے اندر فتنہ فساد مچانے والے، زمین پر قہر برپا کرنے والے، کیونکہ زمین وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اپنے اندر کی سارے بوجھ کو نکال کر کے پھینکے گی جس وقت، اس دن ہمیں سمجھ میں آئے گا. ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے حق میں دعا کرتی رہے. اور کون سی اولاد دعا کرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صالح اولاد دعا کرے گی. اور ہر اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں جو دعا کرتی ہے سمجھ لو کہ وہ صالح ہے، اور جو دعا کرنے والی ہوگی وہ نمازوں کی پابند بھی ہوگی. کیونکہ بہت مشکل ہے کہ بے نمازی اپنے ماں باپ کے حق میں کبھی دعا کرتا. نماز کے لیے جب وہ حاضر ہوتا ہے تو اپنے اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے محسنین کے لیے اس کی زبان سے دعائیں نکلتی ہیں. سب سے بڑے محسن اعظم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور بجا لاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے صالحیت کو بھی جانچنا چاہیے کہ ہم نیک ہیں کیا، اپنے ماں باپ کے حق میں ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے حقوق، مرنے کے بعد جو حقوق ہیں، ان کی زندگی کے جو حقوق تھے، اللہ کے جو حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، ہم کتنا ادا کرتے ہیں. کوئی بھی اولاد اس وقت تک صالح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والی نہ ہو. اس لیے ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ جب ہم مرے اس دنیا سے جائیں تو ہم جو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں وہ اولاد نیک اور صالح ہو، نیک اور صالح ہو. ورنہ گنانے والی اولاد نہ دنیا میں کسی کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ کو پسند ہے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں ہی اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں. اولاد تو ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں ایسی اولاد سے بے اولاد ہی بہتر ہے، ایسی اولاد رہنے سے بے اولاد رہنا بہتر ہے. اور ایسی اولاد کو بھی اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے، کہیں ہم اپنے والدین کی بد دعاؤں کے مستحق نہ بن جائیں، کہیں اللہ تعالیٰ کے قہر کے ہم شکار نہ ہو جائیں. تو میرے بھائیوں، اولاد کی حفاظت چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور موجودہ دور میں ازحد اپنی اولاد پر جس طرح سے باز اور شقرا شاہین اپنی شکار پر کڑی نظر رکھتا ہے، اس سے بھی تیز نظر ہمیں اپنی اولاد، اپنے بیٹے بیٹیوں پر رکھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جہاں اولاد کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا، خصوصیت کے ساتھ بیٹیوں کی تعلیم تربیت پر بہت زور دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت زور دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی دو بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت اچھے انداز میں کرتا ہے، اچھے انداز میں کرتا ہے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا دیا. وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ میں اور وہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے، انا وہ ہوا کہاتین. اور دوسری حدیث جو سنن ترمذی کے اس کے اندر فرمایا دخلت الجنت انا وہ ہوا کہاتین، میں اور وہ دونوں جنت میں ایسے جائیں گے ساتھ میں جیسے دونوں انگلیاں ملی ہوئی. لڑکیوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من ابتلي من هذه البنات بشيء، جو آدمی ان بچیوں کے بارے میں آزمایا گیا، بیٹیوں کے تعلق سے آزمائش میں مبتلا کیا گیا، فاحسن الیہن، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا. اچھائی سے مراد کیا ہے؟ ان کی پرورش، ان کی تربیت اچھے انداز سے کیا، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آیا ہو، حسن سلوک اس کے ساتھ کیا ہو، اور اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا ہو، صحیح تعلیم کا اس کے لیے اہتمام کیا ہو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے لیے جب وہ بالغ ہو جائے تو دیندار اور پابند اسلام خاوند کا انتخاب کیا ہو. تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیٹی اس کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائے گی. کننا لہو سترم من النار، ستر بن جائے گی، پردہ، آڑ بن جائے گی، اوٹ بن جائے گی. کون سی بچی؟ جس کے ساتھ باپ
حسن سلوک کیا ہو، بچپن سے ہی اس کے لیے تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، حسن سلوک کرنا، بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے صحیح رشتے کا انتخاب کر دینا، یہ ساری چیزیں جو باپ ادا کیا ہو، سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی اولاد کا حق ادا کر رہا ہے۔ اور آج جو لوگ اس کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں، ان کی بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ مفرور ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آئے دن جو ہے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹوں پر ایک ایک الگ الگ ویڈیو کلپس آ رہی ہیں۔ کل پرسوں سے جو ویڈیو کلپ وائرل ہو رہی ہے، کوئی غیر مسلم لڑکا کسی مسلم بچی کے اوپر کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا ہے۔ اس میں ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب ہیں، سماج سدھارک بھی اس کے اندر ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ کون ہے؟ گھر کے سرپرست، ماں باپ، والدین، جو اپنے بچے بچیوں کی حرکت پر نظر نہیں رکھتے ہیں، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہے۔ ہم نے کالجوں کے حوالے کر دیا ہے انہیں، لیکن پھر ان کے ایکٹیویٹیز پر ہم نظر نہیں رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کے ہاتھوں میں بڑا بڑا ان کی خواہش کے مطابق، ان کی فرمائش کے مطابق موبائل فون 18,000 کا، 20,000 کا، 40,000 کا پکڑا رکھا ہے، مگر ہمارے اندر یہ جرات نہیں ہے کہ ہم نے 40,000 کا موبائل فون دیا ہے تو کبھی اس بچی سے مانگ کر کے ہم چیک بھی کر لیں کہ ہماری بیٹی نے اس موبائل کے اندر کیا رکھا ہے، اس کے کانٹیکٹ میں کتنے کتنے لوگ ہیں۔ ہم نے کبھی یہ جرات نہیں کی۔ 20,000 دے دیے، مگر دینے کے چوتھے دن کے بعد، 5ویں دن کے بعد کوئی پیرنٹس اپنے بچے سے مانگ لے ذرا بیٹا موبائل دکھانا، کیا کیا رکھا ہے تو نے، پھر دیکھیں۔ آپ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیے، شعوری طور پر ہو، غیر شعوری طور پر ہو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جس طرح سے فرانس کی لیڈیز نے فیملی ڈاکٹر کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اس کے بعد وہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ میں اپنی بچی پر سوائے اپنی ذات کے کسی پر اعتماد نہیں کرتی، میں صرف ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی پر اعتماد کر سکتی ہوں، لیکن کسی اور کے ساتھ اسے چھوڑ دوں، مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ دن، اس دن میں یا اس دور میں، اس لمحے میں ہم جی رہے ہیں۔ ہمیں بچیوں کی حیثیت سے، بچیوں کے لیے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ وہ کس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، گھر میں جو لوگ آتے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں فکر مند رہنا چاہیے، اور اسی طرح سے تعلیم و تربیت کے معاملے میں بھی صحیح مدرسے کا، صحیح اسکول کا، صحیح جگہ کا انتخاب کریں۔ ہم داخلہ دلانے کے بعد غفلت کی چادر اوڑھ کے سو نہ جائیں۔ ہم داخلہ دلانے کے بعد بالکل یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ہے بہت بڑا شکار کر لیا ہے، ہماری بچی کو ہم نے فلاں کالج میں، فلاں اس میں ایڈمیشن دلا دیا ہے۔ کچھ لوگ پرچار کر رہے ہیں، آپ ہمیں بچے دیجئے، آپ ہمیں اپنی بیٹی دیجئے، ہم آپ کو اچھی مائیں دیں گے۔ بیٹی دے رہے ہیں، اور بیٹی اسکول میں جانے کے بعد ماں بن کے آ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے ہم نے دیا تھا کیا بیٹی کو اسکول کے اندر کہ آپ ہمیں بیٹی دیجئے، ہم آپ کو اچھی ماں، یعنی ہم مدرسے میں داخل کرائیں، اسکول میں، کالجوں میں داخل کرائیں بیٹی کی شکل میں، اور وہ وہاں سے جب واپس آئے تو ماں بن کر کے آئے۔ اس لیے ہوشیار رہیں، چوکنا رہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ غیر مسلم طاقتیں ہماری بچیوں پر طرح طرح سے نشانہ بنا رہی ہیں، خاص طور سے وہ بچیاں جو گھر کے اندر صحیح سے چولہا تک نہیں جلا سکتی ہیں، ایسی بچیوں کو اپنے اندر، اپنے جھانسے میں پھنسانے کی، مسلمان بن کر کے طرح طرح کی سائٹوں پر، واٹس ایپ گروپ پر اپنے نام مسلم ظاہر کر رہے ہیں، اسلام کی تھوڑی سی حمایت کر رہے ہیں، اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ ہماری مسلم بچیوں کو شکار بنا کر کے فتنے ارتداد میں جھونک دے رہے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اور میں بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے سرپرست جو تمہارے لیے فیصلہ کرتے وہ بہتر ہوتا، ان کی باتوں کو مانو۔ شادی بیاہ کے مسئلے میں ضد پر نہ اڑو، وہ جہاں کہتے ہیں وہاں شادی بیاہ کے لیے جاؤ۔ تمہارے لیے وہ کوئی غارت کا گڑھا نہیں کھود رہے ہیں، تمہاری زندگی واجیرن نہیں بنا رہے ہیں۔ 25 سال تک، 28 سال تک انہوں نے تمہارا نقصان نہیں سوچا۔ کیا تمہاری پوری زندگی گزارنے کے لیے کسی کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ ایسے انجان آدمی کے ہاتھ میں نہیں دے دیں گے جو تمہیں لے جا کے گڑھے میں ڈال دیں؟ تم اپنے ماں باپ کے فیصلوں کی قدر کرو، اپنے بڑوں کے لیے
تمہارے نگاہ میں عزت رہنی چاہیے، ان کے فیصلوں کا احترام کرو۔ آج جو لوگ بھی اپنے ماں باپ کی یا اس سے اوپر اٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرا کر کے خود سے رشتہ طے کر کے اور لو میرج یا کورٹ میرج کی شادیاں کر کے جا رہی ہے، پھر مہینہ سال بھر 6 مہینے کے اندر خود اسی دروازے پر واپس آ رہی ہے جس سے نفرت تھی، جن کے فیصلوں سے انہیں نفرت تھی، جن کی نگاہوں سے انہیں نفرت تھی، ماں باپ سے بغاوت کر کے بھاگ رہی تھی، اسی ماں باپ کی چوکھٹ پر یا تو زندہ آتی ہے یا پھر مردہ لاش ان کی آتی ہے یا پھر کوڑے کچروں میں نالی اور گٹر میں کہیں پھینک دی جاتی ہے۔ اس لیے سرپرستوں سے درخواست ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج کثرت کے ساتھ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، کثرت کے ساتھ، اس میں بہت سارا قصور ہمارا ہے، اور یوں کہہ لیجیے کہ پورا کا پورا قصور ہمارا ہے تو اس میں کوئی کمی نہ ہوگی، ورنہ بہت ساری بچیاں ہیں جو بغاوت کر رہی ہیں، ماں باپ کی باتیں سنتی نہیں۔ اللہ ایسی بیٹیوں کو ہدایت دے۔ آج بھی ایسی بیٹیاں گھروں میں بزد ہیں، کتنی تو ایسی ہیں کہ اگر من پسند غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں ہوئی تو ہم خودکشی کر لیں گے، اس کی دھمکی دے رہی ہیں۔ آپ اپنے لیے جہنم کو موڑ لے رہے ہیں، آپ اپنے لیے جہنم کا راستہ اختیار کر رہی ہے، اور یہ یاد رہے کہ خودکشی کرنا یہ آپ کا علاج نہیں ہے، بلکہ خودکشی کے بعد مزید مصیبتوں میں گرتی جا رہی ہے۔ آپ چھٹکارا نہیں پالیں گے اس سے، بلکہ مزید مصیبتوں میں جا رہی ہیں۔ تو خودکشی کے لیے ڈرائیے مت، سوسائڈ کے لیے آپ دنیا سے بھی اور آخرت دونوں چیزوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اس لیے سرپرستوں اپنی بیٹیوں پر، اپنے بیٹوں پر کڑی نگاہ رکھو، یہ فتنے کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے، صبح میں کچھ نئے فتنے، شام میں کچھ نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، اور یہ جو دجالی نیٹ ورک ہے انٹرنیٹ، اس سے اپنے بچوں کو بہت کوسوں دور رکھو۔ ضرورت کے حساب سے ان کے ہاتھوں میں موبائل دو، انہیں رات دن اسی میں بزی آپ دیکھ رہے ہیں، مگر آپ نے کبھی انہیں روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں دیکھ رہے، لافٹر چینل دیکھ رہے ہیں، کامیڈی دیکھ رہے ہیں، ان سب میں بے شرمی بے حیائی کے سوا کوئی چیز نہیں۔ کارٹون بچے دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی یعنی یہ دجالی نیٹ ورک نے نہ تو چھوٹوں کو چھوڑا ہے، نہ بڑوں کو چھوڑا ہے، نہ نوجوانوں کو چھوڑا ہے، نہ ہی بوڑھوں کو چھوڑا ہے، سب کو ان کے من پسند پروگرام میں شامل کر کے ان کے اوقات کا ضیاع، ان کے ایمان کی بربادی، ان کے شرم و حیا کو تار تار کرنا، یہ تمام چیزیں کر رہا ہے۔ اس لیے ضرورت کے وقت اس کا استعمال کریں، بلا ضرورت اس کے جال میں پھنسیں گے تو بہت گہرائی تک چلے جائیں گے، اور ایسی جگہ ایسے اسٹیشن پر پہنچیں گے جہاں آپ اللہ اور اس کے رسول سے ناطا توڑ لیں گے، اپنے رشتہ داروں سے ناطا توڑ لیں گے، ایمان سے محروم ہو جائیں گے، آپ جو ہے کفریہ باتیں کہنے لگیں گے۔ اس لیے آپ تمام سے درخواست ہے، بڑے شفقت کے ساتھ، بڑے ہی التجا اور عاجزی کے ساتھ ان نونہالوں کو بچانے کی فکر کرو، ان معصوم بچوں کی جو ہمارے لیے ہماری قوم کا مستقبل ہے، اسلام کے سپاہی ہے، اسلام کے دائی ہے، یہ قول جو ابھی کھلے نہیں ہیں، کھلنے سے پہلے یہ مرجھا نہ جائے، اس کی فکر ہم سب کو کرنی پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا خیال رکھو کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا ہے، غیرت ہے تو ابھی سے اپنے آپ کو چوکنا کر لو، ورنہ اگر بے حیا ہو گئے ہو تو جو چاہے وہ کرو، جو چاہے وہ کرو، تمہارے اندر حیا کی چادر آنی چاہیے۔ اور سرپرستوں کے بعد ان تمام نوجوان بچوں سے، نوجوان نسلوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے بھی بڑے ادب کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے کہ میرے عزیزوں ان چیزوں کو بھاپو، کس طرح سے غیر تم پر فتنہ اور تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اس فتنے کو پہچانو، اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے دور رکھو جو لوگ تمہاری عزت کا، تمہارے اسلام کا، تمہارے رشتے کا سودا کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنی آل اور اولاد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، خود بھی دیندار بننے اور اپنی اولاد کو بھی دیندار بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے سرپرست، ہمارے بڑے لوگ جہاں بھی صحیح رشتے کا انتخاب اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے کرتے ہیں،
بیٹے اور بیٹیوں کو ان کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین سمع و طاعت کی ہمارے اندر توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرما. اغیار جو فتنہ رچ رہے ہیں ہماری بیٹیوں کو شکار بنانے کی, مرتد بنانے کی, ہوس کا شکار بنانے کی, اللہ رب العالمین ان کی سازشوں کو ان کے گھروں کی طرف لوٹا دے. اللہ رب العالمین ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے. ہمارے بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمیں دینی تعلیمی درسگاہوں سے جڑنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. مساجد میں خواتین کو حاضر ہونے, وہاں سے استفادہ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما. بروں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما. رب العالمین موجودہ دور کا جو فتنہ ہے, انٹرنیٹ یا اسی طرح سے موبائل, یہ تمام فتنوں سے چھوٹے بڑے ہر ایک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمیں رشتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ دین اور اسلام سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور